سورہ بقرہ آیت نمبر 110 110 اور 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا، اور جو آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے لیے، من خیر، بھلائی، تجدوہ، تم پالو گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت، جنت، الا، سوائے، من کانا، جو ہو، ہودن، یہودی، او یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو آگے بھیجو گے اپنے لیے، یا جو بھلائی بھیجو گے اپنے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخلا، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت، الا من کان ہودن او نصارا، جنت میں سوائے اس کے جو یہود ہو یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قل، ہاتو، کہہ دیجئے، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ یہاں پر اللہ پھر سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے ہمیں مسلمانوں کو، کہ تم زکوٰۃ کی شکل میں جو تم مال دیتے ہو تو وہ خرچ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ وہ رات کی تاریکی میں بالکل تنہا کچھ کرنا ہو یا دن کے اجالے میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 111 میں یہاں پر یہودی اور جو نصرانی تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو مسلمانوں کے مقابلے میں وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے، تو یہ صرف ان کی خواہشات ہیں جھوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لاؤ کوئی دلیل اس بات کا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے، تم لوگ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے، کہیں توریت میں لکھا ہے یا کہیں انجیل میں ہو تو لے آؤ، اگر تم سچے ہو، جو توریت اور انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے کوئی دلیل لے آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔